اب آئیے نسبت کو تعلق کیا ہے حضرت مولا مرتضیٰ سے، آل بیت سے. میرے نبی کی حدیث ہے اور حدیث مبارکہ صحیح حدیث ہے میرے نبی کی. میرے آقا نے فرمایا کل نسب و سبب و سحر ینقطع یوم القیامہ. فرمایا سن لو، ہر ایک کی رشتہ داری، چاہے وہ خونی رشتہ ہے، چاہے وہ خاندانی رشتہ ہے، چاہے وہ سحر کا رشتہ داری والا یعنی رشتہ جس سے کیا ہے اس کا رشتہ ہے. میرے نبی نے فرمایا ینقطع یوم القیامہ، قیامت والے دن ہر رشتہ داری ختم ہو جائے گی. کوئی رشتہ داری کسی کو کام نہیں دے گی. آج دنیا میں رشتہ بنائے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا تایا ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میرے جناب امام سوسر ہے، یہ میرا جناب ماموں ہے. میرے نبی نے فرمایا ینقطع یوم القیامہ، ہر ایک کی رشتہ داری ختم ہو جائے گی. لیکن خیال کرنا، اپنی طرح نبی کو نہ سمجھنا. الا نسب و سبب و سحر. فرمایا ہاں دنیا میں ہر رشتہ داری ختم ہو جائے گی، کسی کی رشتہ داری کسی کو کام نہیں دے گی، لیکن جس کا رشتہ مجھ محمد سے ہوگا اسے اس کا فائدہ عطا اللہ فرمائے گا. جس کا رشتہ نبی سے ہو جائے اس کی رشتہ داری قیامت والے دن کام، اونچی بول، کام آئے گی، کام دے گی اور نفع دے گی اس کی رشتہ داری جس کی رشتہ داری نبی سے ہو جائے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو حوالہ دیتا چلوں، اس کے علاوہ حوالہ جات کے اندر موجود ہے، التلامال کے اندر موجود ہے، شرح تہذیب کے اندر موجود ہے، ناصر تواریخ کے اندر موجود ہے کہ جس کی رشتہ داری حضور سے ہو جائے یا حضور کی جس سے رشتہ داری ہو جائے دونوں جنتی ہیں. اب اس اصول کو سامنے رکھو. پھر حضرت صدیق اکبر کا سب سے پہلا رشتہ میرے نبی کے ساتھ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر میرے نبی کے سسر محترم ہیں. حضور کی بیٹی میرے نبی کی بیوی مومنوں کی ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے. میں جلدی سے، چونکہ میں نے یہ موضوع تو بہت بڑا تھا لیکن میں نے اپنے ٹائم کے اندر رہتے ہوئے میں نے اپنی بات کو ختم کرنی ہے، اس لیے ذرا جلدی سے وہ رشتہ سن لیجئے. پہلا رشتہ حضرت صدیق اکبر کا کیا ہے کہ حضور کے کیا لگتے ہیں بھائی؟ رشتے میں بولیے کیا لگتے ہیں؟ جڑے حاضر بیٹھی ہو زبان علیہ گونگا بندہ نہیں، رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ سسر رکھتے ہیں. پہلا رشتہ. دوسرا رشتہ حضرت سیدنا امام باقر، یہ کس کے بیٹے ہیں جی؟ حضرت امام زین العابدین کے. امام زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت امام حسین کے. امام حسین کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت مولا علی کے. حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں حضرت امام حسین. امام حسین کے بیٹے ہیں امام زین العابدین. امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام باقر، اور امام باقر کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کو امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ہے ام فروا. بڑے غور سے آپ نے سننا ہے، چونکہ موضوع میں نے دیا تھا. الحمدللہ میری عادت ہے کہ میں موضوع کو کمپلیٹ ضرور کرتا ہوں. ہمارا موضوع یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر کا آل بیت سے رشتہ کیا ہے. حضرت جعفر صادق کی والدہ کا نام ہے ام فروا، اور ام فروا کے والد کا نام ہے حضرت قاسم. تو یہ قاسم کون ہے؟ توجہ سے بڑے غور سے سنیے گا. اگر آپ نے ذہن کو حاضر رکھا ہوا تو میری باتیں آپ کے دل پہ لگیں گی، آپ ضرور بولیں گے اور آپ کو بڑا فائدہ دے گا. حضرت قاسم یہ بیٹے ہیں حضرت محمد کے. حضرت محمد کون ہیں؟ حضرت محمد بیٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے. حضرت ام فروا امام جعفر صادق کی والدہ، یہ گویا رشتے میں پوتی لگی صدیق اکبر کی. واہ جی واہ، رشتہ نہیں پتا چلا آپ کو؟ ام فروا یہ پوتی ہوئی حضرت صدیق اکبر کی. یہ اس طرف سے آؤ، آپ ذرا دوسری طرف سے آؤ. حضرت ام فروا امام جعفر صادق کی والدہ، ان کی ماں کا نام ہے اسما. اور یہ اسما پتہ ہے کون ہے؟ یہ اسما بیٹی ہیں حضرت عبد الرحمن کی. اور عبد الرحمن کون ہے؟ عبد الرحمن حضرت صدیق اکبر کے بیٹے ہیں. سونا، اگر آج کسی کے ساتھ میرا رشتہ ہو جائے تو میں مرتے دم تک میں اس رشتے کا پاس رکھتا ہوں. اگر آپ کسی خاندان سے رشتہ کریں تو مرتے دم تک خاندانی بندہ جو ہو
اس رشتے کا پاس کرتا ہے کہ میرا رشتہ ان کے ساتھ ہے، میں نے بیٹی دی ہوئی ہے، میں نے یہاں سے بیٹی لائی ہوئی ہے، خونی رشتے والا ہمیشہ وہ خیال کرتا ہے، خاندانی رشتے والا، تو مجھے بتا اگر ہمیں اتنی عقل ہے کہ رشتوں کا پاس رکھنا ہے تو جن کا نانا اور دادا ابو بکر لگتا ہے ان آل رسول نے صدیق کا کتنا پاس رکھا ہوگا؟ گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر. میں بہت ساری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں جلدی سے ایک دو رشتے بیان کر دیتا ہوں. تو گویا ماں کون ہے؟ حضرت ام فروہ کی، یعنی حضرت امام جعفر صادق کی نانی کا نام ہے اسماء. تو یہ اسماء کون ہے؟ صدیق اکبر کی پوتی. حضرت ام فروہ ان کے والد کا نام ہے قاسم. تو قاسم کون ہے؟ یہ پوتے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے. تو گویا حضرت ایک دن کسی نے بات کی نا حضرت امام جعفر صادق کے سامنے، او جی حضرت صدیق کے بارے کوئی گل کرو. انہوں نے فرمایا میں ان کے بارے میں کیسے بولوں کہ صدیق اکبر رشتے میں میرا دادا بھی لگتا ہے، میرا نانا بھی لگتا ہے. دوسرا رشتہ. تیسرا، صرف میں تو رشتوں کی یہ طویل لسٹ میرے پاس بنی ہوئی ہے، لیکن پنج تن پاک کے نام پہ صرف میں 5 رشتے بیان کر. تیسرا رشتہ حضرت امام زین العابدین، بڑے غور سے، امام زین العابدین یہ پوتے ہیں حضرت مولا علی کے. کس کے پوتے ہیں بولیے؟ جڑا بندہ آل بیت نال دا صحابہ نال پیار کرن والا ہے وہ بولے گا. میں ہن چیک کر لینا کہ کیڑا کیڑا بندہ بغضی بیٹھا تھا، کیڑا صحابہ اور آل بیت تا محبت کرنے والا اور محب بیٹھا ہے. ذرا اچھی آواز آنی چاہیے سبحان اللہ دی بھائی. حضرت امام زین العابدین یہ پوتے ہیں حضرت مولا علی کے. حضرت مولا علی کے. حضرت سیدنا قاسم یہ پوتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے. ایک طرف صدیق کا پوتا، ایک طرف مولا علی کا پوتا. تو سونا پتہ ہی آپس میں کی لگنا، اے دوویں آپس میں سگے خالہ زاد نے. یہ حضرت قاسم ابو بکر صدیق کے پوتے، حضرت امام زین العابدین مولا علی کے پوتے، یہ دونوں سگے خالہ زاد ہیں. وہ کس طرح؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک جنگ کے اندر دور ہے حضرت فاروق اعظم کا. عمر کے دور کے اندر ایک جنگ عظیم ہوئی. اس جنگ کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اس جنگ کے اندر فتح کے بعد بعض عورتیں، بعض نوجوان لڑکیاں قیدی بن کے آئی. ادھر قیدی بن کے ان لڑکیوں کو مدینے میں بھیجا گیا. ان میں 2 عورتیں، 2 لڑکیاں بڑی حسین و ما جمیل ہیں. یہ بڑی حسین و ما جمیل ہیں، بڑے خیرت کا پیکر ہیں، حسن و جمال میں لاسانی ہیں. یہ بھی قیدی بن کے حضرت عمر کے دربار میں آئی. دونوں شہزادیاں ہیں، ایک کا نام حضرت شیر بانو ہے. یہ 2 شہزادیاں حضرت عمر کے دربار میں آئی. حضرت فاروق اعظم کی جب پورے مجمع میں نظر پڑی ان 2 شہزادیوں کو کسے دیا جائے، اندر سے محبت نے بول کے جواب دیا، عمر یہ شہزادیاں ہیں پھر کسی شہزادے کو ملنی چاہیے. حضرت سیدنا عمر فاروق نے 2 شہزادوں کو بلایا. ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام امام حسین ہے. ایک لڑکی کا نکاح حضرت سیدنا امام محمد سے کر دیا. ایک کا نکاح شیربانوں کا حضرت امام حسین سے کر دیا. حضرت امام حسین سے جن کا نکاح ہوا اس میں سے جن کے بطن عطر سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام امام زین العابدین ہے. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی نا بھائی؟ حضرت امام زین العابدین کی والدہ حضرت قاسم کی والدہ دونوں سگی بہن ہیں. ہائے ہائے کتنا رشتہ ہے. علی کا پوتا، صدیق کا پوتا، خالہ زاد. تیسرا رشتہ. اب آئیے چوتھا رشتہ. حضور کی بیوی
حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک بہن ہے جس کا نام ہے قرینۃ الصغریٰ. میں جلدی سے میں بات ٹائم ختم ہو گیا. قرینۃ الصغریٰ، ان کا نکاح پہلے حضرت منذر بن زبیر سے ہوا. حضرت منذر بن زبیر کے وصال کے بعد آپ کا نکاح حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر سے ہوا. حضرت عبد الرحمن یہ کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر کے بیٹے، میرے نبی کی بیوی حضرت ام سلمہ، ہم مومنوں کی ماں، وہ حضور کے نکاح میں ام سلمہ کی بہن قرینۃ الصغریٰ، وہ حضرت عبد الرحمن کی بیوی. رشتہ تکیا نے حضرت صدیق اکبر دا پتر میرے نبی دا ہم زلف ہے. بڑی ٹھلی بولے ہو. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر وہ اور میرے آقا کا رشتہ دیکھا ہے، دونوں ہم زلف ہیں. ایک جو حضرت عبد الرحمن کے نکاح میں آئی، ایک میرے نبی کے نکاح میں آئی ام سلمہ، جو تمام مومنوں کی ماں بن گئی ہے. پانچواں رشتہ، میں جلدی سے جناب میں بات کو آگے لے کر جناب ایمان چلنے لگا ہوں، بلکہ اس میں سے تھوڑی سی میں ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت اپنا قرینۃ الصغریٰ کا نکاح ہوا. ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہے حفصہ. حضرت حفصہ، ان کا نکاح حضرت امام حسن مجتبیٰ سے ہوا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہیں؟ ان کی سگی پھوپھی ہیں سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، ان کی دو بیٹیاں ہیں، ایک کا نام ہے حفصہ، ایک کا نام ہے ہند. یہ دونوں بیٹیاں یک کے بعد دیگرے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے نکاح میں آئی ہیں. تو اب پتہ چلا ہے عبد الرحمن کا حضرت امام حسن سے رشتہ کیا بنا، صدیق اکبر کا رشتہ حضرت امام حسن سے کیا بنا. حضرت عبد الرحمن امام حسن کے سسر لگتے ہیں. تو عبد الرحمن بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے. گویا پتہ یہ چلا کہ حضرت سیدنا امام حسن کے حضرت سیدنا صدیق اکبر سسر لگتے ہیں. پانچواں رشتہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں. ان کی والدہ کا نام ہے حضرت اسماء بنت ابو بکر. حضرت اسماء بنت ابو بکر، حضرت اسماء جو حضرت سیدہ عائشہ کی چھوٹی بہن ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی بیٹی، ایک طرف حضرت عبداللہ کی بیٹی، دوسری طرف حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی، نام کیا ہے؟ ام الحسن. ان کا نکاح حضرت سیدنا عبداللہ سے ہوا ہے. اور یہ حضرت عبداللہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابو بکر صدیق کے نواسے لگتے ہیں. تو گویا حضرت امام حسن حضرت عبداللہ جو حضرت صدیق اکبر کے پوتے ہیں ان کے سسر لگتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں بڑا پیار کرنے والے ہیں. آپس میں کیا کرنے والے ہیں؟ بولیے سارے بولو. آخر آپس میں کیا کرنے والے ہیں؟ پھر بولو آپس میں کیا کرنے والے ہیں؟ تو پھر ذرا یہ آواز آ جائے نا کہ سرور کونین کا فرمان ہے. بعض تقریر ختم میں شیر دے ہوتے تو گل ختم ذرا ساری مسجد اندروں باہروں ماشاءاللہ بھری دیے تو تھوڑی جناب آواز آنی چاہیے دی اچھی آواز. سرور کونین کا فرمان ہے، احسان کو یاد رکھے ہوئے ذرا دھڑلے سے آواز اور ہاتھ اٹھا کے گل ختم کر کے مجھے پہ یار
غار کا احسان ہے مجھ پہ یار غار، اور عرض کی سے دیکھ لے پیش حضور، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مال و زر کیا جان گل سنو، اس جدوں تک سارے جملہ نہیں پڑھیا نا تو میں تھوڑی جان نہیں چھوڑنی، یہ خیال کر لیو، نہیں تو پھر دیگری دی نمازی تھی اسی نے یہ جان چھڑانی، ذرا آخر تک باہروں بھی آواز آنی چاہیے، ذرا بزرگ بے شک جناب مان تسی ہاتھ نہ چاہو لیکن زبانی ضرور پڑھو، جوان ذرا ہاتھ چک کے آواز لاؤ، مال و زر کیا جان بھی قربان، چھلانی چاہیے آواز، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، سرور قومین کا فرمان ہے، سرور قومین کا فرمان، کیا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ وہ دو جان جب غار میں تھے اپنے یار سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔